دونوں ہال کے اس دروازے کی طرف جا رہے تھے جس سے انہیں باہر نکلنا تھا۔ اس دروازے سے ایک لمبا تڑنگا درمیانی عمر کا آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے گھنی مونچھوں میں شاید ہی کوئی سیاہ بال دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی شخصیت بہت باروب اور شاندار دکھائی دیتی تھی۔ جے ہند سر، اس سے نظریں ٹکراتی ہی سدرشنا نے فوجیوں کی طرح ایڑیاں جوڑتے ہوئے کہا، ہیلو، کدھر آوارہ گردی ہو رہی ہے بھائی؟ نو وارد اس سے بڑا بے تکلف دکھائی دیتا تھا۔ سر، یہ میرے فرینڈز ہیں، مسٹر راج کمار، اور آپ ہے کرنل جوشی، میرے سر۔ اس نے دونوں کا تعارف کروایا۔ سلیم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے جے ہند کیا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اسے سمجھ آ گئی کہ اس شخص کی شکل اسی کیوں جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ممکن ہے اس کا نام کرنل جوشی ہی ہو، لیکن اس کے ملک کے انٹیلیجنس کی فائلوں میں اس کا نام کرنل بھیم سین تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے 2-3 نام تھے۔ وہ مختلف اوقات میں اپنے مختلف نام استعمال کرتا تھا، لیکن کرنل اس کے نام کا حصہ بنا رہتا تھا۔ سلیم کو فوراً یاد آ گیا کہ اس شخص کی تصویر تو اسے اس کے باس نے درجنوں مرتبہ دکھائی تھی۔ کرنل جوشی اس کے ملک میں تخریب کاری کرانے والے راک کے خصوصی سیل کا انچارج تھا۔ وہ پاکستان میں تباہی پھیلانے کے بڑے خطرناک منصوبے بنانے اور اس پر عمل کرنے کا ماہر خیال کیا جاتا تھا، اور را کے مقامی پاکستانی سیل کا انچارج تھا۔ ایک بات تو پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ سدرشنا کا تعلق را سے ہے، اور اگر کرنل جوشی اس کا سر ہے تو پھر ضرور اس کا تعلق را کے خصوصی سیل سے ہے جو پاکستان سے معاملات کے متعلق ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کرنل جوشی ہی تھا جس کی تربیت یافتہ تخریب کاروں نے حال ہی میں اس کے ملک کے ایک بڑے شہر کے معروف چوراہے میں بم چلایا تھا، جس سے درجنوں بے گناہ مارے گئے تھے اور کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ چند روز پہلے ہی جب اس کے باس نے 2 بھارتی نو گرفتار ایجنٹوں کی تفتیش کے لیے اس کی مدد حاصل کی تو انہوں نے یہ انکشاف کیے تھے کہ کرنل جوشی نے اب تک ایسے 15 کامیاب دھماکے اس کے ملک میں کیے ہیں، اور پاکستان کے ایک بڑے مذہبی جماعت کے سربراہ کو دھمکا کر ہلاک کرنے کا بھی وہی ذمہ دار تھا۔ اس کے بعد را نے اس دھماکے کے ٹانڈے ایک اور فرقے سے ملا کر اس ملک میں اچھی خاصی مذہبی فسادات کی بنیاد رکھی تھی۔ کرنل جوشی ان بدبخت پاکستانیوں کو جنہیں را اپنے جال میں پنسا کر غداری پر آمادہ کر لیا کرتی تھی تربیت دیا کرتا تھا۔ اس کے شیطانی منصوبے کے تحت کی جانے والے حالیہ دھماکے میں تو ایک سکول کے درجنوں بچے بھی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اس کی تربیت یافتہ درندوں نے عین اس مرحلے پر دھماکہ کیا تھا جب اس سکول کے بچوں کو چھٹی ہوئی تھی۔ ایسی ہی 2 معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ کر اس نے دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو ایسی خطرناک انجام تک پہنچائے گا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ کرنل جوشی کی تصویر اس کے افسران نے گرفتار ہونے والے مختلف ایجنٹوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر سکیچ کی تھی، اور اسے دیکھ کر یہ حیرانی ہو رہی تھی کہ اس کے افسران کی تیار کردہ سکیچ اور کرنل جوشی کی شکل میں کتنی مطابقت تھی۔ ہیلو، کرنل جوشی نے اس پر سرسری سی نظر دوڑائی اور اوکے ینگ لیڈیز کہہ کر سدرشنا کے گال کی چٹکی لی اور آگے بڑھ گیا۔ بھائی، بڑے زبردست ہے تمہارا سر، اس نے بے تکلفی سے سدرشنا سے کہا۔ راج کمار، کرنل جوشی بڑا گریٹ آدمی ہے، بہت بہادر اور شاندار۔ ارے اس کے کارنامے آپ کو سناؤں گی تو حیران رہ جاؤ گے، سدرشنا نے اپنے گال سہلاتے ہوئے کہا۔ اور ایک تو ابھی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کرنل صاحب نے، اس نے سدرشنا کی گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے راج کمار جی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میرے گروپ میں 10 لڑکیاں ان کی شاگرد ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرنل کے ساتھ کم از کم ایک نائٹ ضرور گزارے۔ اس نے بھی جوابی وار کر دیا۔ بائی دا وے، اب تک کتنے خوش نصیب لڑکیاں یہ سعادت حاصل کر چکی ہے؟ سلیم نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ صرف 3، سدرشنا نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ باقی 2 کون ہیں حضور؟
اس نے بے تکلفی سے سندرشنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس جل گئے نا؟ ارے بابا، ان تینوں میں میرا نام شامل نہیں۔ ہائے ہماری ایسی قسمت! کہا۔ اس نے آخری فقرہ ٹھنڈے سانس لے کر کہا اور دونوں بے ساختہ ہنس دیے۔ رات وہ دیر گئے گھر پہنچے، لیکن کسی کو ان کی دیر سے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لالا دوارکا داس اور اس کی پتنی نے اس کی آمد بڑے خوشی کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ دونوں کا وقت بڑا اچھا کٹا ہوگا۔ کیسا لگا ہمارا شہر؟ جانکی دیوی نے پوچھا۔ ارے موسی جی، دہلی اور دہلی والے دونوں کا جواب نہیں۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے سدرشنا کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں جی یہ تو ہے۔ سندرشنا نے فی البدیہہ جواب دیا۔ راہل کی واپسی ان کے آمد کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سدرشنا نے اس پر چڑھائی کر دی کہ وہ کناٹ پلیس میں انہیں چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا تھا۔ وہ آ گئی ہوگی نا وہ پرکٹی؟ اس نے شاید راہل کی کسی دوست کا ذکر کیا تھا۔ ہاں دیدی، آخر پولیس والی ہونا، اپنی لات اوپر ہی رکھو گی۔ اچھا بھائی، میں تو چلا سونے، اور مما پلیز مجھے صبح 10 بجے تک نہ جگائیے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے 10 گھنٹے کی نیند لازمی ہے، ورنہ مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ راہل یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نالائق! لالا جی کے منہ سے صرف ایک شبد نکل سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ صبح کی نیند کا اثر تھا یا پھر کرنل جوشی سے ملاقات؟ اس کی وجہ تھی کہ وہ رات گئے دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہونے کے نزدیک اس کی آنکھ لگی تو دھماکے میں ہلاک ہونے والے بچے سوالیہ نشان بن کر اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان کی معصوم اور خون میں لت پت لاشیں اسے اپنے قاتل کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ گھبراہٹ سی اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے والے کمرے سے گھنٹیاں بجنے کی ہلکی ہلکی سی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ جانکی دیوی اپنے کام میں مصروف ہے۔ شاید اس گھر میں وہ واحد دھارمک عورت تھی، باقی سب لوگ قدرے سیکولر مزاج کے تھے۔ سلیم کو بعد میں علم ہوا تھا کہ کالکا مائی کے استو پر بھی وہی اپنی ساری فیملی کو زبردستی ہر سال لے جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور تازہ دم ہونے کے بعد باہر آ گیا۔ جانکی دیوی اپنے عبادت سے اور سدرشنا شاید اپنے معمول کی یوگا ورزشوں سے فارغ ہونے کے بعد باتھ روم میں جا چکی تھی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی اس نے مقامی روایات کے مطابق جانکی کے چرن چھوئے اور ڈرائنگ روم میں پہلے سے رکھے اخبار پر نظر دوڑانے لگا۔ پہلی ہی صفحے کے ایک کونے میں اس نے سندھ میں کسی ٹرین میں بم دھماکے کی خبر پڑھ لی تھی، جس نے اس کا خون کھول دیا تھا۔ یہ شاید کرنل جوشی کا تازہ کارنامہ تھا۔ کرنل، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میرے وطن پر لائی ایک ایک تباہی کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں کرنل، ایک ایک تباہی کا حساب۔ اس نے دانت پیستے ہوئے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور اخبار ایک طرف پھینک دیا۔ ان ہی لمحات میں لالا دوارکا داس نے اطلاعی گھنٹی بجا دی۔ سلیم نے اپنا چہرہ نارمل کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ہیلو ینگ مین، بھائی اگر تم اتنی جلدی اٹھ جانے کی عادی ہو تو ہمارے ساتھ سیر کے لیے چلا کرو، لالا دوارکا داس نے کہا۔ ضرور انکل، آپ مجھے کل سے ساتھ لے جایا کریں۔ میں نے کہا نا کہ میں کوئی دھارمک آدمی تو ہوں نہیں، نہ ہی مجھے صبح اٹھ کر کوئی پوجا کرنی ہوتی ہے۔ اس نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یار پوجا کے لیے یہ بڑھیا جو ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ کیا کم ہے؟ تم کس چکر میں پڑ گئے؟ لالا جی نے اپنی پتنی کی طرف اشارہ کیا جو پوجا کا تال لیے اس طرف آ رہی تھی۔ وہ تو خیریت گزری کہ اس نے لالا جی کی آواز نہیں سنی، ورنہ وہیں بحث شروع ہو جاتی۔ اب وہاں سندرشنا بھی آ گئی تھی۔ لالا جی اخبار پر نظریں دوڑا رہے تھے۔ اچانک ہی وہ اپنے سپتری کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی سدرشنا بیٹا، مبارک ہو، تمہارے کرنل صاحب نے ایک اور کارنامہ کر دکھایا۔ انہوں نے کسی خبر پر نظر جماتے ہوئے اپنی بیٹی کو متوجہ کیا۔ کہاں پاپا؟ سندرشنا نے بے چینی سے پوچھا، اور اس کے سوال کے جواب میں لالا دوارکا داس نے اسی خبر کی تفصیلات پڑھنی شروع کر دی جس نے تھوڑی دیر پہلے اسے جذباتی کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کا خون کھول اٹھا، لیکن بڑی ہمت سے اس نے خود کو نارمل رکھا۔ ویل ڈن، یہ ہوئی نا بات۔ ارے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اپنے کرنل صاحب کا جواب نہیں۔ سندرشنا نے خوشی سے نعرہ بلند کیا تو سلیم کے بدن میں زوردار جھٹکا لگا۔
بھائی تمہارا کرنل ہے بڑا نر آدمی، ان سالے مسلموں کا دماغ یہی ٹھیک کرے گا، چلے ہے کشمیر آزاد کروانے۔ بیٹا پہلے اپنے گھر کی خبر خیر تو مناؤ، پھر لے لینا کشمیر بھی۔ اس کے بات پر باپ بیٹے دونوں نے کہا بلند کیا، دل پر جبر کر کے سلیم بھی بے وقوفوں کی طرح مسکرا دیا۔ اے مہاشی جی، جانتے ہو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سندرشنا نے اسے گفتگو میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ کس کی؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کرنل جوشی کا، جن سے آپ رات ملے تھے، سندرشنا نے بڑے خوشی سے کہا۔ اچھا، کیا کوئی اور چھکا مارا ہے انہوں نے؟ میرا مطلب ہے 4؟ اس نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا اور سندرشنا بے ساختہ کہکہا لگا کر ہنس دیے، پھر نارمل ہو کر بولی، راجکمار جی آپ غلط سمجھے، مہاراج کرنل صاحب نے چھکا ضرور مارا ہے لیکن اس طرف نہیں بلکہ سرحد کے اس پار۔ انہوں نے دشمن کے ایک ٹرین دھماکے سے تباہ کروا دی ہے، اسے کشمیر میں آزادی کی تحریک چلانے کا مزہ چکانے کے لیے۔ لالا دوارکا داس باتھ روم کی طرف چلے گئے تھے اور وہ صوفے پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ راجکمار جی، میں نے آپ کو سب کچھ کہاں بتایا ہے؟ یہ جو آپ کی داسی ہے نا، شریمتی سندرشنا دیوی، یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں، بھارت کے سب سے بڑے اور مایہ ناز انٹیلیجنس ایجنسی را میں انسپیکٹر ہے، اور میرا تعلق اس خصوصی سیل سے ہے جو پاکستان سے ڈیل کرتا ہے۔ آج کل ہم لوگ ان پاکستانیوں کا دماغ درست کرنے کے لیے وہاں پلجڑیاں چلاتے رہتے ہیں، اور اپنے کرنل جوشی اس پروجیکٹ کے انچارج ہے۔ پاکستان سے جب بھی کسی دھماکے کی خبر آئے تو سمجھ لو اپنے کرنل صاحب نے ہاتھ دکھایا ہے۔ ارے یہ کہو نا، اب تو بات سمجھ آ گئی، پیا تم انٹیلیجنس کے لوگ ہوتی ہی بہت خطرناک ہو۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ جماتے ہوئے کہا۔ ابھی سے کیسے اندازہ ہو گیا مہاراج، ابھی تو شروعات ہے۔ سندرشنا نے بالکل فلمی ہیروئنز کی طرح اس کی طرف جھانکتے ہوئے کہا۔ سلیم اس کی اس حرکت سے بکھلا کر رہ گیا، اس کی کانوں کی لوہے سرخ ہو رہی تھی اور سندرشنا اس کی حالت سے دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب لالا جی نے دوسرے کمرے سے ناشتہ تیار ہے کی آواز لگائی، معلوم ہوتا ہے تم مجھے کچھ کرنے سے پہلے ہی مار ڈالو گی، سلیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں آپ کو ایک بھرپور اور شاندار زندگی دوں گی، بس کچھ دن انتظار کیجئے۔ اس نے عجیب سی بات کہہ دی۔ ناشتے کے میز پر راہل قریباً بھاگتا ہوا آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے زبردستی اس کے برش کروایا اور اسے اپنا منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے پر مجبور کیا تھا۔ سلیم کی عجیب حالت ہو رہی تھی، اس نے بمشکل خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ ناشتہ بھی اس نے بددلی سی کیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس کی کسی حرکت سے بھی اس کا اب نارمل ہونا ظاہر ہو۔ وہ ان کے ہر بات پر بادل ناخواستہ ہی صحیح ان کے ساتھ ہنس بھی دیا کرتا تھا۔ پہلی ذرا ٹیلی گراف آفس تک ڈراپ کرتے جانا، میں نے ایک اوورسیز کال کرنی ہے۔ اس نے کسی گیت کے دھن گنگناتے سندرشنا سے کہا۔ کہاں کرنی ہے بیٹا، گھر پر فون ہے نا، لالا جی نے کہا۔ ارے چھوڑیے پاپا جی، ڈائریکٹ لائن ہے تو کیوں بل دے، سندرشنا نے کہا اور لالا جی مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی ماروتی میں جا رہا تھا۔ سندرشنا اسے اپنے گھر سے قریباً 2-2.5 کلومیٹر دور ایک جدید پلازے میں لے آئی تھی، جہاں ایک پرائیویٹ کال آفس کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ یہ کال آفس ایک میڈیکل سٹور میں بنایا گیا تھا۔ سندرشنا کی شکل پر نظر پڑتی ہی سٹور میں موجود ایک درمیانی عمر کے سکھ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑا دی۔ سلیم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ یا تو را کا کوئی سورس ہے یا پھر را کا سیف ہاؤس ہے۔ عموماً انٹیلیجنس کے لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ کار ایسی ہی ہوتا ہے۔ سسری اکال بینڈ جی، سردار نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بے شرمی سے دانت نکالے۔ سندرشنا نے جواب میں بڑی رعونت سے کہا۔ اس وقت وہ واقعی را کے افیسر دکھائی دے رہی تھی۔ اندر فون ہے نا، انٹرنیشنل لائن چاہیے، اس نے سردار کی طرف دیکھ کر کہا۔ یس میم، آئیے پدھاریے، سردار نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ کو ڈائریکٹ کوڈ کا تو علم ہے نا، اس نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس بھائی، ساری زندگی اور کیا ہے، سلیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اوکے، اندر جا کر بات کر لو، اطمینان سے بات کرنا، کہیں ٹائمنگ کے چکر میں نہ پڑ جانا۔
اس نے سلیم کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے بغیر فون کا کیا مزہ آئے گا؟ سلیم نے اس کے طرف دیکھ کر فلمی انداز میں کہا، اوہ تو یہ بات ہے، چلو بھائی سردار جی جوس اندر ہی بیچ دینا، اس نے چھوٹے سے بغلی کمرے کی طرف جاتے ہوئے سردار سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اس کے سامنے انٹرنیشنل لائن پر لندن کا ایک نمبر ملا رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف کسی پرکاش کو مخاطب کیا اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔ بظاہر اس نے دہلی میں اپنا ایڈریس اور فون نمبر لکھوایا تھا اور پیسوں سے متعلق بات کی تھی، لیکن سردرشنا کے فرشتوں کو بھی سمجھ نہ آ سکی کہ اس نے کرنل جوشی کی موجودگی کا میسج دوسری طرف پاس کر دیا تھا۔ 7-8 منٹ بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اوہ ہو، اتنی جلدی کیا ہے؟ سندرشنا نے اس کی طرف دیکھ کر گلہ کرنے کے انداز میں کہا، کیوں بیچارے کی حجامت کرنے پر تلی ہو انسپکٹر صاحبہ؟ اس نے جواب دیا، یہ بیچارہ نہیں، کسائی ہے، کسائی۔ ایجنسی سی دوستی کے آڑ میں ہر سال لاکھوں کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم نے کم بخت کا 400-500 لگا دیا تو کیا قیامت آ گئی؟ اور تمہیں یہ کیا ہر وقت پیسے اکٹھے کرنے کا جنون سوار رہتا ہے؟ سندرشنا نے دکان سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم ابھی نہیں سمجھو گی سدرشنا دیوی، جب سے تمہیں دیکھا ہے جی چاہتا ہے جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں۔ میرا مطلب ہے لالا جی کو کچھ کر کے دکھا دوں۔ سلیم نے زومانی سے بات کی اور سدرشنا کے چہرے پر یکدم لالی سی پھیل گئی۔ اچھا تو یہ ارادے ہیں حضور کے، چلیے ہم بھی دیکھتے ہیں، اس نے سلیم سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ دونوں گاڑی کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اب تم جاؤ، میں خود چلا جاؤں گا، سلیم نے کہا۔ تکلف بھی کرنے لگے حضور، سندرشنا نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں سدرشنا، تمہاری ڈیوٹی کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، مجھے بھی اکیلے گھوم پھر کر میلہ دیکھنے دو نا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے مہاشی، لیکن اس میلے میں کہیں کھو نہ جانا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے بادل نخواستہ ہی چھوڑ کر جا رہی تھی، شاید اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ سدرشنا چلی گئی۔ وہ پیدل چلتا دور تک آ گیا جہاں ایک اور پرائیویٹ کال آفس سے اس نے لندن فون کیا اور اپنے الفاظ میں 8-10 منٹ میں اب تک کی ساری رام کہانی سنا دی۔ اب اسے دوسرے طرف سے ہدایات کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر سڑکوں پر مڈر گشت کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آیا۔ دیوالی کی آمد تھی۔ دہلی کو ان کی باسیوں نے دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ ہر طرف رنگ و نور کا ایک طوفان سا امڈ آیا تھا۔ صبح کے واقعے کا اس کے دل نے خاصا گہرا اثر قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے دل ہی دل میں کرنل جوشی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم دہرایا اور مختلف بسوں کے ذریعے سفر کرتا گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لالا جی کے ساتھ تیار ہو کر مشینیں دیکھنے جا رہا تھا جو انہوں نے کرائے پر لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ پرنٹنگ کا تھوڑا بہت کام وہ سمجھتا تھا۔ اس پیشے میں آنے کے بعد اس نے 2-3 کام خواہ مخواہ سیکھ لیے تھے۔ خدا جانے کب کہاں اور کون سا بہروپ بدلنا پڑے۔ سلیم نے تھوڑی دیر تک تنقیدی نظروں سے مشینیں دیکھنے کی اداکاری کرنے کے بعد لالا جی کو ہاں کہہ دی اور انہوں نے اس وقت اپنے جیب میں 500 روپے نکال کر مالک کے ہاتھ میں بطور ایڈوانس رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد لالا دوارکا داس اسی دہلی کی مشہور مٹھائیوں کی دکان پر لے جا رہا تھا۔ اس ڈیل کی خوشی میں انہوں نے وہاں سے مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا اور شام ڈھلنے سے پہلے گھر پہنچ گئے جہاں سدرشنا پہلی ہی ان کے منتظر تھی۔ سب نے مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا اور دیوالی کی تیاریوں میں جٹ گئے کیونکہ پرسوں دیوالی تھی۔ دیوالی کے شاپنگ کے لیے سدرشنا سلیم اپنے ماں اور باپ کو اپنی گاڑی میں لے آئی تھی۔ راہل حسب سابق غائب تھا۔ رات گئے دیر تک وہ لوگ دیوالی کی شاپنگ کرتے رہے۔ سلیم نے ایک بات بطور خاص نوٹ کی تھی کہ ہندو گھرانوں کی لڑکیوں کے برعکس سدرشنا کا ہاتھ بڑا کھلا تھا۔ وہ خرچ کرتے ہوئے سوچنے کی قائل نظر نہیں آتی تھی۔ دوسرے روز دیوالی تھی۔ سلیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی بادل ناخواستہ دیوالی کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دینا تھا۔ شام تک وہ لوگ شہر کی سڑکیں چاٹنے کے بعد گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے سارا دن اکٹھے گزارا تھا۔ سلیم محسوس کر رہا تھا کہ سدرشنا آج اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ اس نے آج خلاف معمول بڑی بھڑکیلی کپڑے پہن رکھے تھے۔
सब लोग घर के छत पर आतिशबाजी में मसरूफ थे जब वो सलीम का बाजू पकड़कर नीचे आ गई। सलीम भी इसके साथ ही खींचता चला आया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे।